بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فہیم عباس اور میں آپ سب کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میں ہوں زہرا رضا۔ السلام علیکم، صبح بخیر، اور میری طرف سے بھی آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی صبح کا، اپنے دن کا آغاز بہترین انداز سے کر رہے ہوں گے۔ اور فہیم، ویسے آج جمعۃ المبارک ہے، اور جمعۃ المبارک کا دن جب بھی آتا ہے تو اپنے ساتھ بے پناہ رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں لے کر آتا ہے، اور ہم خود کو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تو ہماری اور ہماری ٹیم کی طرف سے آپ لوگوں کو جمعے کی بہت بہت مبارکباد۔ جی، آپ کو یقیناً ہماری ٹیم کی طرف سے جمعے کی بہت بہت مبارکباد۔ آج کے دن کا آغاز جیسے کہ زہرا نے کہا کہ آپ یقیناً اچھے طریقے سے کر چکے ہوں گے، تو آئیے ادھر اپنے اس پروگرام کا آغاز بھی کرتے ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہم نے پروگرام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے تعلیم کے حوالے سے، تعلیمی اداروں کے حوالے سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے مطلب بہت کچھ بند کر دیا گیا ہے، ایک پورا نظام بدل چکا ہے۔ جو لوگ دفاتر میں کام کرتے تھے وہ آج گھروں میں کام کرتے ہیں، اور ہر چیز کو جو ہے محدود کر دیا گیا ہے، اور سماجی فاصلے بڑھا دیے گئے ہیں، احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ نئی بتا دی گئی ہیں، جہاں پوری دنیا میں ہر شعبے کو تقریباً جہاں فرق پڑا ہے، وہاں تعلیم کے شعبے کو بھی بہت ہی زیادہ فرق پڑا ہے۔ اس وقت دیکھا جائے تو ہمارے بچوں کی تعلیم بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ بچوں کو مطلب کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے سکولز کو بند کر دیا گیا، بیچ میں سکولز کو کھولا بھی گیا، پھر بند کر دیا گیا۔ ابھی 10 جنوری تک سکولز سارے بند ہیں، اور بچوں کو آن لائن تعلیم دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ اچھا، آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ حال ہی میں سندھ میں جتنے بھی دینی مدارس ہیں ان میں بھی تعلیمی سرگرمیاں روکنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، بلکہ باضابطہ طور پہ حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ 10 جنوری تک جیسے کہ عام سکولز بند ہیں، اور یہ شادی ہالز وغیرہ کی جو پابندیاں یہی 31 جنوری تک ہیں، مگر یہ جو دینی مدارس کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے ابھی تک ان کا اندازہ نہیں کیا، مطلب کوئی تاریخ جو ہے وہ نہیں بتائی گئی۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ آج مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، مہمان کا تعارف جو ہے وہ زہرا کرواتی ہیں۔ بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں دانش زما صاحب، جو کہ ماہر تعلیم ہیں۔ السلام علیکم سر، شو میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ جی، وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سب سے پہلے فہیم عباس بھائی اور زہرا رضا صاحبہ، آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس اہم ٹاپک کے اوپر۔ نوازش۔ بہت شکریہ سر۔ جو ایک ایسا ایشو ہے جس کو ڈسکس ہونا چاہیے۔ جیسا آپ لوگوں نے اس ٹاپک کو ہائی لائٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ٹاپک کو ہر چینل کو سمجھنا چاہیے، اور بڑے اچھے انداز میں آپ لوگ اس کو ٹاپک کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ جی سر، بہت شکریہ، آپ کو مبارکباد کی۔ بہت شکریہ سر۔ سر، جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس نے جو ہے تمام چیزوں کو افیکٹ کیا ہے، اسی طرح تعلیم کے شعبے کو بھی بہت افیکٹ کیا ہے، اور باقی دنیا کی طرح ہم نے بھی آلٹرنیٹ راستے اپنائے اور تعلیم کو آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے، آن لائن کلاسز کے ذریعے جاری رکھا۔ تو سر، اس وقت پاکستان میں سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کتنے ایسے بچے ہیں جو آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آن لائن ایجوکیشن افورڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی شرح بہت کم ہے۔ یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو گیلپ سروے ہے، اس میں گیلپ سروے کی رپورٹ کے مطابق 80+ یعنی 80% سے زیادہ پیرنٹس نے فزیکلی بچوں کو اسکول بھیجنے کے اوپر رضامندی ظاہر کی تھی۔ صحیح۔ جب اسکول ستمبر میں انہوں نے کھول دیے تھے اور تمام تعلیمی ادارے انہوں نے کھول دیے تھے، تو گیلپ سروے کی رپورٹ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے تقریباً 30% یا 30% سے کچھ اوپر کے قریب ایسے تعلیمی ادارے یا ایسے بچے موجود ہوں گے جن کے پاس یہ فیسلٹیز ہے کہ وہ گھر جا کر آن لائن تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ تو جو ہمارے پاس 70% سے زائد بچہ ہے وہ گھر پہ آن لائن تعلیم حاصل کرنے کی فیسلٹیز کو افورڈ نہیں کر سکتا، یا ان کے پیرنٹس ان فیسلٹیز کو نہیں افورڈ کر سکتے۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح مطلب ہم کرونا وائرس سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھ پا رہے ہیں ان کو آن لائن ایجوکیشن دے کے؟
دیکھیں فہیم بھائی، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کورونا وائرس اب ہماری زندگی میں شامل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہماری زندگی کی ایک حقیقت ہے. جب آپ کو عالمی اداروں کی یہ رپورٹ شائع ہو چکی ہے کہ یہ وائرس کسی طریقے سے مکمل طور پہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ آپ کی لائف میں ایڈجسٹ تو ضرور ہو سکتا ہے یا آپ کو اس کے مطابق ایڈجسٹ ہونا پڑے گا. صحیح. تو یہاں پر جب ہم اپنی اسٹریٹجک پلان بدل دیتے ہیں کہ پہلے لاک ڈاؤن لگایا گیا تو تمام تر چیزوں پہ، تمام تر اداروں پہ مکمل لاک ڈاؤن لگائے گئے، سیل کر دی گئی ہر چیز، تب آپ اس وائرس سے اور اس کے اثرات سے اتنے اویئرنیس ہمیں معلوم نہیں تھی. لیکن کیونکہ اب وقت گزر چکا ہے اور یہ وائرس ایک حد تک معاشرے میں ایڈجسٹ ہو چکا ہے، تو صحیح ہے. ہم نے لاک ڈاؤن بھی ختم کیے. ہم نے دانش صاحب آپ کو تھوڑا سا انتظار کروائیں گے ہم ابھی ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے نیوز کیفے. ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں زہرا رضا اور میرے ساتھ موجود ہیں فہیم عباس، اور آج ہم بات کر رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے، آن لائن تعلیم کے حوالے سے. اور ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں دانش زما صاحب جو کہ ماہر تعلیم ہے، اور ابھی ہمیں اسٹوڈیو میں ایک اور نئے گیسٹ نے بھی جوائن کیا ہے. ان کا بھی تعارف کرانا چاہوں گی. ہمارے ساتھ موجود ہے مہرین رضوان صاحبہ جو کہ ماہر تعلیم ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم مہرین، کیسی ہیں آپ دونوں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں ہم. آج جیسا کہ پتہ چل گیا ہوگا آپ کو کہ ہم آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بچوں کے لیے ایک نیا چیلنج ہے، بچوں کے لیے نہیں، پیرنٹس کے لیے بھی نیا چیلنج ہے، اور بحیثیت قوم ہم سب کے لیے ایک نیا چیلنج ہے کہ یہ سال پورا ہم بچوں کو اس طرح ان کی تعلیم کو کنٹینیو نہیں رکھ پائے. پوری دنیا یہ فیس کر رہی ہے. ڈیفینیٹلی. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا یہ ایک بہترین حل ہے اور اس سے وہ تعلیم کی جو تعلیم فراہم کرنے والی جو ایک ذمہ داری ہے وہ پوری ہو رہی ہے؟ فہیم، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے سیکنڈلی یہ جو کوشچن ہے یہ اس وقت ہر گھر میں ایک زیر بحث ہے. جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. جو اس وقت ضرورت ہے بچوں کو ایس او پیز فالو کرنے کے لیے، اگر ہم دیکھا جائے تو آن لائن کلاسز بہت اچھی ہیں، لیکن جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہیں. ہم ہی تھے جو سب سے پہلے شور مچاتے تھے بچوں کے اسکرین ٹائم پر. جی ہاں. کہتے تھے کہ بچے کیوں اتنا زیادہ ان گیجٹریز میں ہیں، کیوں آئی پیڈ یوز کر رہے ہیں، کیوں فون یوز کر رہے ہیں. ٹیچرز کو جا کے شکایت کرتے تھے، ٹیچرز ہم سے پوچھتے تھے، ماں باپ کو ڈانٹتے تھے ٹیچرز. ہاں بالکل. اور وہی اسکرین ٹائم بڑھ گیا. اور پھر سیکنڈلی کیا بچہ اس طرح فوکس کر پاتا ہے اتنی دیر تک اسکرین کو؟ مطلب لائک ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں ہمارے بچے. کلاس روم میں بیٹھا ہوا بچہ جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. تو یہ تو پھر ایک گھر کے ڈرائنگ روم میں یا بیڈ روم میں بیٹھ کر کلاس لینی ہے. جی ہاں. پھر چھوٹی کلاس کے بچے جو ہیں، پھر چھوٹی کلاس کے بچے جو پیرنٹس جا کے شکایت کرتے ہیں کہ یہ پڑھتا نہیں ہے گھر میں، تو وہ تو اب بیٹھ کے ہی گھر میں پڑھ رہے ہیں. اور بہت ساری ٹیکنیکل ایشوز ہیں. کیا ہمارے ٹیچرز اتنے ٹرینڈ ہیں کہ وہ آن لائن کلاسز دے رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے لیے بھی ایک پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے ٹیچرز کو. اور ٹیکنیکل ایشوز، باہر ملکوں میں تو شاید لائٹ نہیں جاتی، لیکن یہاں تو لائٹ بھی چلی جاتی ہے. تو آپ کا ایک اور سوال کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ لیپ ٹاپس افورڈ نہیں کر سکتے، انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں بچے جو ہیں وہ 2-2 3-3 ہیں اور ایک ساتھ ہی جو ہے ان کی کلاسز ہو رہی ہیں ایک ساتھ ہی بچوں تو وہ کلیش ہوتا ہے. اٹ مینس کہ اگر 3 بچے گھر میں ہیں تو 3 لیپ ٹاپ سے 3 موبائل، ہاں ڈفرینٹ کلاسز تو ان کو چاہیے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کتنا افیکٹو ہے پاکستان میں آن لائن تعلیمی نظام؟ ایک کلاس افورڈ کر سکتی ہے، لیکن ہماری جو مڈل کلاس ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتی. جو نوکری پیشہ افراد ہیں، اگر ان کے گھر میں 4 بچے ہیں اور چاروں ڈفرینٹ کلاس میں، ایک مونٹسری میں ہے، ایک کلاس 1 میں، ایک 4 میں، ایک 8 میں، تو آپ بتائیں وہ کس طرح افورڈ کرے گا اپنے چاروں بچوں کے لیے ڈفرینٹ لیپ ٹاپس لے کر آئے گا؟ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. پھر اس کے بعد انٹرنیٹ فیسلٹی وہ بھی پرووائڈ کریں. یہ سارے آپ سمجھ لیں ایکسپینڈیچر آپ کا بڑھ رہا ہے.
اس کلاس کے لیے. تو یعنی کہ یہ آن لائن ایجوکیشن کے راستے میں یہ رکاوٹیں ہیں ساری. اچھا دانش زما صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دانش صاحب آپ کیا خیالات رکھتے ہیں کہ یہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے کیا اس سے بچوں کی جو تعلیم کی ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہے؟ ذرا اس حوالے سے بتائیے گا. اور سکولز کو بند کرنے کا جو جواز ہے وہ کیا بنایا کیا گیا ہے؟ مطلب بچے تو شاید سب سے کم خطرے میں ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے, تو اس کا کیا جواز آفیشلی پیش کیا گیا؟ جی فہیم بھائی, سب سے پہلے تو آپ کی یہ بات بچے کم افیکٹڈ ہیں یہ بالکل درست ہے. میں تعلیمی اداروں کے بند ہونے کی وجہ سے ہم انہیں دے سکتے ہیں. یعنی اس رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد, کیونکہ میں اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ میں موجود تھا جو حالیہ ہوئی ہے جس کے بعد یہ فیصلے کیے گئے, تو ان کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں تمام ممبران نے اس بات سے اختلاف کیا تھا کہ اب مزید تعلیمی اداروں کو بند نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم نے 8 مہینے ان کو آن لائن کلاسز کے نام پر جو تعلیم دی وہ بالکل صفر کے برابر تھی. جب بچے تعلیمی اداروں میں جب بچے واپس آئے تعلیمی اداروں میں تو ہمیں انہیں نئے سرے سے دوبارہ سے تمام چیزیں بتانی پڑی, سکھانی پڑی. اور یہ 3 مہینہ جو ہم نے ان کو SOPs کے مطابق تعلیم دی ہے وہ ہمارے لیے ایک اچھا تجربہ ہے. اس تجربے میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں, والدین اس میں سیٹسفائی ہو چکے ہیں. دوبارہ اسکول کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, اچھا کامیاب ہو گئے ہیں آپ لوگ SOPs میں. فزیکل اپیئرنس جو تھی بچوں کی اس میں SOPs کو فالو کروانے میں کامیاب ہو گئے. صحیح ٹھیک ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ تعلیمی اداروں کو مزید بند نہ کریں. آن لائن بیس سسٹم ہمارے پاس فیل ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ فیسلٹیز کا فقدان ہے. 30% بچہ وہ ہے جس کے والدین کے پاس موبائل, لیپ ٹاپ یا گھر میں دوسری فیسلٹیز موجود ہوتی ہے, لیکن 70% بچہ تو وہ ہے آپ کے پاس جن کے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کے ایشوز ہیں, جن کے پیرنٹس میں کسی ایک کے پاس موبائل ہوتا ہے, وہ بھی جاب پہ چلا جاتا ہے. جب اس کے بعد وہ واپس گھر پہ آتا ہے تو وہ بچہ یقینی طور پہ اپنے لائف سیشن سے تو دور ہو گیا. اب وہ اسکول یا تو ان کے سسٹم میں کوئی ایسی لیکچر ویڈیو یا کوئی ایسا لیکچر اپلوڈ کر کے چھوڑ دے گا جو وہ بچہ بعد میں دیکھے, تو اس سے اس بچے کے کتنی ذہن پہ اثر پڑے گا, کتنے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے. یہ بھی مڈل کلاس کے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں, جو آپ کے پرائمری سیکشن کے بچے ہیں, جو نرسری سے لے کے کلاس 4 تک کے بچے, وہ اس آن لائن سیشن کے اوپر کسی کانسیپٹ کو کلیئر ہی نہیں کر پاتے, کیونکہ ان بچوں کو تو ٹیچر کی فزیکل اپیئرنس لازمی چاہیے ہوتی ہے. اور خاص طور پہ مونٹیسری لیول کے جو بچے ہیں ان کو تو لکھنا سکھانا پڑتا ہے, ان کو پڑھنا سکھانا پڑتا ہے, ان کو کیا سیکھیں گے آن لائن ایکٹیویٹی سے زیادہ وہ سیکھتے ہیں, مینرز ان کو سکھائے جاتے ہیں, ایٹیکیٹ سکھائے جاتے ہیں. اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ والدین جو کہ سب سے زیادہ مطالبہ کر رہے تھے اسکولز بند کرنے کا, آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی والدین اپنے بچوں کے ساتھ مارکیٹس میں بھی بیٹھے ہیں, ریسٹورینٹس میں بھی بیٹھے ہیں, شادیوں میں بھی اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں. تو کیا کرونا کا جو پھیلاؤ ہے وہ صرف اسکول سے ہو رہا تھا, ان ساری چیزوں سے بھی تو ہو رہا ہے, تو ان والدین کو آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ دیکھیں جی, گیلپ سروے کے مطابق تو 80% پیرنٹس نے اسکول بھیجنے پہ مطمئن تھے اور اسکول بھیجنا چاہتے تھے. یہ کچھ پیرنٹس تھے جنہوں نے بچوں کو آن لائن کلاسز کے لیے جو پراپر طور پہ پریپیئر ہیں جو لوگ, وہ یہ ان پیرنٹس کی بات ہے. لیکن ابھی المیہ یہ ہے کہ صرف تعلیمی ادارے بند ہیں, اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ وہی والدین جو اب تک اس چیز کے لیے پریشان تھے کہ ہم بچوں کو باہر کیسے بھیجیں, وہ مارکیٹوں میں بھی لے کے بچوں کو گھومتے ہیں. وہ گھر سے باہر میں دیکھتا ہوں تو بہت سے علاقے ہیں جن میں بچے باہر کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. جی, پارکس اور پلے لینڈز میں بھی جا رہے ہیں بچے. بالکل, پارک میں جا رہے ہیں, پلے لینڈ میں جا رہے ہیں, بازاروں میں جا رہے ہیں. تو ان سب جگہوں پہ ان بچوں کو زیادہ خطرہ ہے. دیکھیں, جب آپ تعلیمی ادارے بند کر دیں گے تو ان بچوں کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے. ان کی ذہنی صلاحیت گھر میں بیٹھے بیٹھے ویسے ہی کمزور ہو رہی ہے, تو والدین نے تو انہیں باہر نکالنا ہے. تو والدین انہیں اپنی سہولت کے مطابق ان سب پبلک پلیسز پہ لازمی لے کے جائیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ اس بات پہ سوچے کہ ہم نے تعلیمی اداروں کو جو بند کیا ہے وہ غلط کیا ہے. ہمیں بند کرنے کے بنسبت ان کو
SOPs کے اوپر عمل درآمد کروانا چاہیے, اور میرے خیال میں تعلیمی ادارے بہت بہتر عمل درآمد. بالکل صحیح. دانش صاحب, ابھی 10 جنوری کو تو ویسے بھی سکولز کھلنے کی ہدایت جو ہے وہ تو جاری کی گئی ہے, اور ابھی موسم سرما کی چھٹیاں وہ بھی شروع ہونے ہی والی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اب جو ہے نا وہ تیر کمان سے نکل چکا ہے. 10 جنوری تک کا انتظار کرتے ہیں, مگر ان کے نقصانات پہ بات کر رہے ہیں ہم لوگ. ایک وقفے کا وقت ہے دوستو, ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. جی دوستو, ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میں فہیم عباس ہوں, میرے ساتھ زہرا رضا موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ ماہر تعلیم موجود ہیں مہرین رضوان صاحبہ. مہرین رضوان صاحبہ, یہ بتائیے کہ یہ اس ایک سال میں, اس ایک تعلیمی سال میں جو نقصان پہنچا ہے بچوں کی تعلیم کو, کیا وہ آنے والے سالوں میں یا مستقبل میں وہ نقصان پورا ہو جائے گا؟ نہیں, بالکل نہیں پورا ہو سکتا. جس طرح ایک چیز ہوتی ہے نا, تیر کمان سے نکل جانا, تو وہ چیز ہماری زندگی کے اندر تھوڑی سی یہ ہم نے یہ والا ایک وقت جو ہے مشکل وقت ہمارے اوپر آیا, اور ہم اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں قابو کر سکے کہ کس طرح سے ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے. کس طرح اثرات رہ جائیں گے اس ایک سال کے؟ یہ ہے کہ ابھی تو آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا, جب سکولز کھلے تھے تو بچے کافی پریشان تھے, کیونکہ بچوں کو ایک سسٹم تھا, اس سسٹم سے وہ بالکل ہی ڈسٹیچ ہو کر بیٹھ گئے وہ گھروں میں. انہوں نے کہا اچھا یہ بھی ایک طریقہ کار ہے پڑھائی کا, آن لائن سسٹم. تو کچھ بچے تو اس طرح خوش تھے کہ مطلب ٹھیک ہے, کیونکہ اسکرین ٹائم سے ڈسٹریکٹ ہونا ایزیلی ہوتا ہے. آپ کلاس روم کے اندر ایک تو آپ کی فزیکل آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے ٹیچر کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, تو وہ چیز ختم ہو گئی. اب وہ بچہ ایک آئسولیشن میں چلا گیا کہ اچھا مجھے تو ایک لیپ ٹاپ کے آگے پڑھنا ہے, جب میرا دل چاہے گا میں پڑھوں گا, جب دل چاہے گا اس کو میں بند کر دوں گا. صحیح. تو یہ ایک بہت مینٹلی بہت بڑی چیز ہے جو بچوں نے فیس کی ہے. اور پیرنٹس تو چاہتے ہیں, ابھی بھی میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ 80% پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچے اسکول جائیں, اور سب سے زیادہ SOPs فالو ہی اسکول میں ہوتے ہیں, کیونکہ بچے ٹیچرز کو بہت فالو کرتے ہیں, اور بچے ٹیچرز کی بات مانتے ہیں. اگر ٹیچرز کہیں گے آپ ماسک پہنیں, بچے پہنیں گے, ایون کہ وہ باہر بھی جا کے پہنیں گے. لیکن یہ ایک بڑی ہی انہونی سی بات ہے کہ اسکولز کو ہی سب سے پہلے بند کیا گیا. ہاں, ایڈوانٹیج یہ ضرور ہوا ہے کہ 100% اٹینڈنس ہو گئی ہے بچوں کی آن لائن. اچھا, کچھ کیسز بھی نکل آئے تھے نا سکولز والوں کے, سکولز میں مطلب انتظامیہ کے کچھ لوگ یا کچھ ٹیچرز کی وجہ جو کرونا پازیٹیو نکل آئے, جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ بند کیا. کچھ یہ بھی تو معاملات ہوئے تھے, ہم اس کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ بالکل وہاں پہ SOPs فالو نہیں ہو رہے ہوں گے, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ نے بازار کھولے میں, وہاں پر بھی تو بچے جا رہے ہیں, بالکل جا رہے ہیں. تو باقی پارکس کھلے ہوئے ہیں, پلے لینڈز کھلے ہوئے ہیں. میری صاحبہ 30% بچہ ایسا ہے جو کہ آن لائن ایجوکیشن لے رہا ہے. چلو کچھ نہیں, کچھ 50% تو وہ سیکھ ہی رہا ہے, لیکن وہ بچے 70% جو کہ بالکل ہی تعلیم سے دور ہو گئے ہیں, اور وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر رہے ہیں, کچھ بچے دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ورک شاپس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان بچوں کا کتنا نقصان ہوا ہے, اور کس طرح سے ہم اس نقصان کو جو ہے پورا کر سکتے ہیں, کیسے ان بچوں کو واپس اسکول کی طرف اب لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ مڈل کلاس تو بہت زیادہ, اور پھر لوور کلاس تو پھر آپ سمجھ لیں کہ بالکل ہی کام سے گئی. تو یہ چیز, اس کا نقصان اس طرح ضرور پورا کر سکتی ہے گورنمنٹ, کہ گورنمنٹ یہ جو چھٹیاں اتنی زیادہ یہ ونٹر ویکیشنز وغیرہ دے رہی ہے, تو 8 مہینے جو بچہ گھر پہ بیٹھا ہے, تو اب اس کو تھوڑا برڈن یہ بچے کے اوپر آئے گا اور ٹیچرز کے اوپر آئے گا, لیکن فیس تو کرنا ہے obviously. اچھا, وہ آن لائن بھی نصاب جو سلیبس ہے وہ اتنی ہی تیزی سے کور کرواتے جا رہے ہیں جس طرح وہ کلاسز میں کروایا کرتے تھے. ہاں بالکل, حالانکہ یہ چیز تو بہت ہی مشکل ہے کہ جو بچہ اسکول میں بیٹھ کے جس طرح پڑھ رہا ہے وہ آن لائن بھی اسی طرح پڑھ سکتا ہے, بیکاز ہمارا تعلیمی نظام کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ اس میں کہنے میں بالکل بھی شرم محسوس نہیں کروں گی کہ پرائیویٹ اسکولز خاص طور پر, کہ بچہ پڑھنے کے بعد آ کے گھر پہ ٹیوشن ہی مانگتا ہے. تو اب تو اور برا حال ہو گیا کہ مطلب وہ ٹوٹلی جو 50% اسکول سے کچھ سیکھ کر بھی آ رہا تھا, تو وہ اب 100% ٹیوشن پہ ہی ڈیپینڈ کرے گا. اور سرکاری اسکولوں کا تو اللہ ہی حافظ, سرکاری اسکولوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے, کیونکہ وہاں پر تو بچے نہیں افورڈ کر سکتے, یہ آن لائن کلاسز افورڈ نہیں کر سکتے, تو پھر ٹیوشنز کہاں سے افورڈ کریں گے؟
بالکل صحیح ہے میری صاحبہ. مزید ہم بات کریں گے اور کہ تعلیمی نظام کو بہتر کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے, لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے نیوز کیفے. ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مہرین رضوان صاحبہ جو کہ ماہر تعلیم ہے. بات کریں آن لائن ایجوکیشن کی. ماں باپ کی اگر بات کی جائے, اسپیشلی وہ مائیں جو کہ ورکنگ وومن ہیں, ان کے بچے چھوٹے ہیں, کیونکہ چھوٹے بچوں کے ساتھ تو ان کو بیٹھنا پڑتا ہے, پوری کلاس میں بیٹھنا پڑتا ہے, تو ان کے لیے پیرنٹس کے لیے کتنا چیلنجنگ ہے یہ؟ ویری چیلنجنگ. دیکھیں نا, جہاں پہ بچہ اسکول جاتا تھا تو جو ورکنگ وومن تھی ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہمارا بچہ اسکول چلا گیا ہے. اب ان کو یہ پرابلم ہوتی ہوگی کہ ہمارا بچہ گھر پر ہے, اور کیا وہ پڑھ رہا ہے اسکرین کے سامنے یا نہیں پڑھ رہا, کلاس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. پھر اس کے بعد اپنے کام پہ سے واپس آ کر ان کے لیے ایک نیا کام, ایک نیا محاذ موجود ہوتا ہے کہ جو لیسن ملا ہے وہ ان کو پڑھانا ہے. جب دیکھیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, تو ان کو تو ٹیچرز ہاتھ پکڑ کے بھی کام سکھاتی ہیں. لائک ہم جو مونٹیسری لیول کے بچے ہوتے ہیں ان کو اسٹریٹ لائن کا بتاتے جاتے ہیں کہ ہاؤ یو رائٹ دس الفابیٹ. تو وہ چیز تو ماؤں کے لیے ایک کام بڑھ گیا. ہاں صحیح بات, ان کی ذمہ داری بڑھ گئی, ان کی ڈیوٹی بڑھ گئی. ویسے ماں باپ بڑا وہ شکر کرتے تھے کہ شکر ہے بچہ اسکول گیا ہوا ہے, ابھی آنے والا ہے, تو اب انہیں اب کلاس ورک بھی کروانا ہے اور انہیں ہوم ورک بھی کروانا ہے. صحیح ہے. دانش سما صاحب آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. جی فہیم بھائی. اچھا دانش صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گا آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے جب بھی کسی ایجوکیشنسٹ سے ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسا معلوم پڑتا ہے کہ شاید ان کے خیالات جو ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں. جو سرکار نے فیصلے لیے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سکولز کو دوبارہ سے شروع کیا جائے, بچوں کو سکولز میں پڑھایا جائے. تو آپ کے پاس تجاویز کیا ہے حکومت کو دینے کے حوالے سے؟ دیکھیں فہیم بھائی, سب سے پہلی تجویز تو ڈسٹینس لرننگ کو جو ہے وہ اپروچ کیا جائے. اسکولوں کو, تعلیمی اداروں کو جتنے بھی ان کو کھولا جائے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہوم لرننگ بیس جو انہوں نے کانسیپٹ دیا ہے وہ آپ جتنے ڈیولپ کنٹریز ہیں جہاں پہ فیسلٹیز موجود ہیں, جو 80% فیسلٹیز کے بعد انہوں نے اسکولوں کو کس طریقے سے کھولنا ہے وہ سوچنا شروع کر دیا. تو ہم کس جگہ پہ کھڑے, ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ ہمارے پاس تو یہ فیسلٹیز موجود ہی نہیں ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی جو ریسنٹلی سندھ میں جو فیصلہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہفتے میں بچوں کو اس بات کی پرمیشن ہے کہ وہ ایک دن اسکول جا کے, جو جن کے گھر میں آن لائن فیسلٹی نہیں ہے, وہ اپنا ہوم ورک لے کر آئے اور ایک دن پیرنٹس کے ساتھ جا کے اپنا ہوم ورک جمع کروائیں. اسکولوں کی اس بات کی پرمیشن ہے کہ وہ پر ڈے 2 کلاسز کے بچوں کو بلا کر ہوم ورک دے سکتے ہیں. جہاں آپ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بچہ اسکول جائے, ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے ہوم ورک لے اور اس کو سبمٹ کرائے, وہاں ان کو ایٹ لیسٹ ایگزام اور ٹیسٹ کے اوپر بھی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تھا. کیونکہ جب تک آپ ایگزام نہیں لیں گے, جب تک آپ ٹیسٹ نہیں لیں گے, یہ میں مڈل کلاس کے بچوں کی بات کر رہا ہوں, تو ان کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے. انہیں یہ ایٹ لیسٹ کرنا چاہیے تھا کہ ہفتے میں اسکولوں کو یہ اجازت دیتے کہ وہ ایک دن ایسا رکھیں جس میں پر کلاس کو پر ڈے بلا کے ان کے ایٹ لیسٹ ویکلی ٹیسٹ تو لیے جا سکے نا, تاکہ بچوں کے کانسیپٹ کلیئر ہو, ان کی پڑھائی اس حساب سے چل سکے. صحیح. اور سیکنڈ چیز یہ ہے فہیم بھائی کہ جو چھوٹی کلاسز کے بچے ہیں ان کو, جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ان کو سکھانا پڑتا ہے, گھر بیٹھ کے وہ نہیں سیکھ سکتے. آپ اس 1 سال کا جو نقصان ہے پڑھائی کا, آپ اس کو 5 سال, اگلے 5 سال تک بھی کور اپ نہیں کر سکتے. سب سے بڑی غلطی جو تھی پروموشن بیس پالیسی کی تھی. انہوں نے یہ بچوں کو پروموٹ جو کرنے کی پالیسی کی وہ سب سے غلط تھی. پرائمری لیول سے لے کے انہوں نے سیکنڈری لیول اور سو آن تمام بچوں کو پروموٹ کر دیا. اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ ایک ایسا بڑا نقصان ہے جس کو آپ آگے جا کے کبھی کور کئی سالوں تک پورا نہیں کر پائیں گے. بالکل نہیں پورا ہو سکتا ہے, بالکل پورا نہیں ہو سکتا. میری ان کے لیے تجویز یہی ہے کہ اپنے فیصلے پہ غور کریں. جہاں ڈیولپ کنٹریز نے اس فیصلے پہ غور کرنا شروع کیا اور اسکولوں اور تعلیمی اداروں کو کھول دیا, وہاں ہمیں تو سب سے پہلے اس کام کو کرنا چاہیے, اور ہم کر چکے تھے. ہمارے آپ اس بات کو اگر سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی کچھ اسکولوں میں کورونا کے کیسز نکل آئے جن میں کچھ ٹیچرز تھے یا کچھ اسٹاف ممبر تھا, آپ ان اسکولوں کو جو ٹیمپرری بیس تھا اس کے لیے آپ بند کر دیتے.
बनिस्बत आप पूरे मुल्क के स्कूलों को बंद कर रहे हैं, पूरे मुल्क के कॉलेजेस, पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटीज आपने बंद कर दी, ये तो गलत तरीका है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दानिश जमा साहब, आपने बहुत ही अच्छे ख्यालात जो हैं वो प्रोग्राम में हमारे साथ डिस्कस किए। आपकी तरफ आऊँगी महरीन लाल कि पहले ही पाकिस्तान का जो तालीमी सिस्टम है, तालीमी निज़ाम है, वो बहुत कमज़ोर है और हमें अभी जो सिचुएशन है कोरोना के साथ ही हमें रहना है, तो इसके होते हुए हम क्या आप तजवीज़ देंगी कि हम अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया जाए? देखें, सबसे पहले तो स्कूल खोलें जी, और इस बीमारी के साथ रहना सीख लें। लाइक अब समझ ले ये कौम कि ये बीमारी है और इसके साथ हमें जीना है। जैसे अगर हम पीछे जाएं टाइम पे तो लाइक टाइफॉइड, जॉन्डिस, इस तरह की बीमारियां होती हैं, उसी तरह से ये भी एक बीमारी है और इससे एहतियात ज़रूरी है। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हमने अगर इस बीमारी के साथ रहना है तो इसके साथ हमें रहना सीखना होगा और स्कूल्स वो एक ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि आपने किस तरह एहतियात करनी है। थैंक यू सो मच महरीन रिजवान साहिबा, आप तशरीफ लाई, इस मौजू के हवाले से आपने अच्छी राय जो है हमारे प्रोग्राम में शामिल की। ज़रा आपका भी शुक्रिया। दोस्तों, एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब, जिनसे इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात होगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में। और जैसा कि न्यूज़ कैफे देखने वाले नाजरीन ये बात जानते हैं कि न्यूज़ कैफे में जुमेरात और जुमे के रोज़ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद होते हैं। तो आज आपकी उन अहम शख्सियत से मुलाकात करवा देते हैं। यकीनन आप जानते हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब, जो कि पाकिस्तान के नामवर इस्लामिक स्कॉलर और एक सोशल वर्कर हैं। सलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट से इनका ताल्लुक है। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक ठाक माशाअल्लाह। आज जुमतुल मुबारक है, जुमतुल मुबारक की भी तमाम तर फजीलतें आप सबको मुबारक हों। तो मेरा आज आपसे जो पहला सवाल है वो जुमे से मुतल्लिक ही है। उससे पहले मैं दोस्तों को ये बता दूं कि आप सब लोग कॉल कर सकते हैं। ये जो नीचे आपको नंबर नजर आ रहा है ना, इस नंबर पे आप बिला झिझक कॉल कर सकते हैं। आपको कोई इस्तिखारा करवाना है, आपको दीनी या कोई शरई रहनुमाई हासिल करनी है या कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारे टेलीफोन नंबर जो है वो हाजिर है। जुमे को हम बड़ी अकीदत के साथ मतलब मनाते हैं और सैयदुल अय्याम कहते हैं इसे। हमने देखा है कि मसाजिद में सबकी कोशिश होती है कि वो शलवार कमीज पहने। तो क्या नमाज अदा करने के लिए शलवार कमीज पहनना लाजमी है, या मर्द ख़वातीन को जितने मुसलमान हैं उनको किस किस्म का लिबास पहनना चाहिए इबादत के वक्त और वैसे जनरली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो नया महीना शुरू हुआ है उसके वज़ाइफ स्क्रीन पर जो है वो दिखाए जाएंगे, अभी आप उसको देख लीजिएगा। इस्लाम में जो बातें की गई हैं अल्लाह करे उस पर अमल हम करें, और हमें ज़ाहिर है कि दुनिया में भेजा गया है तो इसलिए भेजा है कि हम आखिरत के लिए तैयारी करें। सही। 4 बातों की ख्वाहिश जो है ना इस्लाम में मना की गई है। ठीक है, अगर अमल करता है तो फिर भी बचता रहे कि बेहतरीन खाने की ख्वाहिश, बेहतरीन पहनने की ख्वाहिश, बेहतरीन बिस्तर सोने की ख्वाहिश और बेहतरीन सवार इस्तेमाल करने की ख्वाहिश, ये 4 ख्वाहिशें नापसंदीदा इस्लाम में। अच्छा, ठीक है, अगर मिल जाती है तो इसको कबूल करें, लेकिन इसके पीछे मतलब मर मिट ना जाए। ठीक है, 4 ख्वाहिशें में आती हैं। हाँ। अच्छा, अब ये कि नमाज की बात आपने की ना, नमाज तो फरीज़ा आज़म है और नमाज के अलावा भी मुसलमान पर ये लाजिम है कि वो ऐसा लिबास पहने कि उसका जो सत्र औरत है, सत्र औरत कहलाता है ये घुटने की सफेदी से लेकर नाफ तक, ये हमारा सत्र औरत कहलाता है। अब ये हमारा मर्दों का सत्र औरत ये है और औरत का पूरा बदन औरत है। अच्छा, समझे? सिवाय टिकली है ये वाली नहीं, ये टिकली जो नमाज खुली रहती है, ये औरत की जो है ना मतलब यानी कि इस्तिस्ना इसका। ठीक है, और वैसे भी आम जिंदगी में भी इतना चेहरा जो है वो नजर आए, इसमें कोई बात नहीं। बात तो है, मतलब कहने के ये इस्तिस्ना है, इसको सत्र औरत नहीं कहा गया, लेकिन वो भी उसको ही छुपाना पड़ेगा इसलिए कि यही फितने का सबसे बड़ा जरिया बनता है। अच्छा, मुख्तसर कहने का ये कि आपने लिबास की बात की, तो सत्र औरत पर ऐसा लिबास हो कि जो चिपका हुआ ना हो। अच्छा, अब सलवार कुर्ता होगा ना तो चिपका हुआ नहीं होगा, उसमें इंसान का ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रंट और बैक जो है ना वो उभरा हुआ नहीं होगा। सही है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे लिबास होते हैं जिसमें इंसान के ये चिपके होते हैं,
تو یہ مطلب یعنی کہ اس کی جو ہے ممانعت آئی ہے کہ اس سے بچنا چاہیے. صحیح. تو بس یہ کہ آپ جمعے کی بات کر رہے ہیں, جمعے کی بات اور پھر نماز کی بات, تو یہ تو تعظیم کی بات ہے نا, کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں نا اس کی تعظیم کرنا لازمی ہے. اس کا قانون بھی ہے کہ وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی نا تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو بس یہ کہ پوری امت کو چاہیے کہ وہ ایسا لباس پہنے کہ جو فاخرانہ نہ ہو, تکبرانہ نہ ہو. دیکھیں نا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر سے, جس نے اپنے تیبند کو لٹکایا, تکبر سے لٹکایا. ہم تو خیر بہت سے لوگ تکبر سے نہیں لٹکاتے, ایسے ہی شلوار نیچے ہوتی ٹکڑوں سے نیچے, تکبر سے لٹکایا تو پھر فرمایا یہ حصہ جہنم میں ہوگا, یہ حصہ جہنم میں ہوگا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ لباس ہو یا زندگی کا ہر معاملہ ہو, اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی جائے, ورنہ کیا ہے کہ ہمارا مطلب یعنی کہ فائدہ کچھ نہیں, نقصان ہے. تو یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. نماز میں بھی ظاہر ہے کہ جو ہمارے بھائی پتلون پہنتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ شرٹ باہر نکال دیں. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ اندر ہوتا ہے, ان ہوتی ہے, تو پھر جب وہ نماز پڑھا ہوتا ہے تو اس کا بیگ جو ہے نا وہ انتہائی نامناسب ہوتا ہے, اور بسا اوقات وہ پیٹھ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے, وہ ننگی ہو جاتی ہے. جی. تو یہ مسجد کی بے حرمتی ہے, اور مسجد کی بے حرمتی کرنا یہ بہت بری بات ہے, کیونکہ بے حرمتی اللہ کو بہت ناپسند ہے. قوم عمالقہ نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی کی تو اللہ تعالیٰ نے 5 بستیاں تباہ کر دی, مٹا دی. تو یہ پینٹ شرٹ پہننے والے, ٹی شرٹ پہننے والے یہ بات کا خیال رکھیں, اس بات کی احتیاط کریں کہ آپ سے مسجد کی بے حرمتی نہ ہو. میں جب ٹرکی گیا ٹرکی تو وہاں میں نے 2 چیزیں دیکھی. ایک عورتوں نے کیا نظام بنایا وہاں, کیا عورتوں کے لیے جو ہے نا ایسے مقامات پر وہ پڑے ہوئے بڑے بڑے دوپٹے پڑے, دوپٹے. تو عورتیں جیسے میں حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پہ گیا نا تو ساری عورتوں نے اپنے دوپٹے ڈال دی, وہ دوپٹے پہنتے نہیں عام طور پر. اچھا مردوں کے لیے کیا, مردوں کے کیا مسجد میں آئیں گے تو وہ گون بنے ہوئے, گون. اچھا. تو ہر آدمی آ کے گون پہنے گا اور نماز پڑھے گا, تاکہ وہ بالکل یعنی کہ وہ نماز کی عزت کرتے ہیں. صحیح. وہ پینٹ شرٹ تو پہنتے ہیں, ٹی شرٹ پہنتے ہیں, لیکن کیا مسجد میں آئیں گے نا تو اچھا میں نے کراچی میں شروع کرنا چاہا, مجھے ایک صاحب بہت سارے گون بھی دے گئے, اور اس کو رائج کر نہیں سکے کیونکہ یہاں سسٹم نہیں ہے ایسا, جیسے یہاں سسٹم ہوتا ہے ٹوپی کا. ہاں ٹوپی کا سسٹم ہے, تو دوسرے ملک کو ٹوپی کا سسٹم نہیں ہے. اچھا. کئی ٹوپی کا سسٹم ہے. ہاں انڈیا وغیرہ میں تو الگ بات ہے, بنگلہ دیش میں, لیکن اور ملک میں ٹوپی کا سسٹم نہیں ہے نا. اچھا. مکے مدینے ٹوپی کا سسٹم نہیں ہے, وہاں بھی کوئی ٹوپی نہیں ہوتی. ہاں. لیکن وہاں ترکی میں نے دیکھا باقاعدہ گاؤن پڑے ہوئے مردوں کے, جو بھی آئے گا پینٹ تو ان کا لباس ہی وہ ہے, پتلون شرٹ ہے. جی. تو وہ کیا کریں, آئیں گے سب گون پہنیں گے. تو یہ تکریم ضروری ہے. اس جگہ کے تقدس کو جو ہے نا, تقدس کو پامال کرنا یہ بہت برا ہے. قرآن پاک کی 6666 آیتیں کم و بیش, اس میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے جرم جو بیان فرمائے نا ان میں سے بے ادبی اتنا بڑا جرم ہے جس کا کوئی امتحان ہے. بالکل صحیح ہے. بڑا ایک زبردست آپ نے آج اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ شیئر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات میں بہتری لانے کے لیے ہمت عطا کرے, توفیق عطا کرے, آمین. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو میرا خیال ہے کہ لائن ڈراپ ہو چکی ہے. اوکے, ایک وقفہ لے رہے ہیں ہم لوگ. وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہم آپ دوستوں کے سوالات شامل کریں گے, مگر دوران وقفہ یہ جو آپ نے نمبر دیکھا تھا وہ نمبر آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا, اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں. ہم آپ کی کالز لے رہے ہیں, وقفے کے دوران کالز لیں گے, سوالات لیں گے, جو وقفے کے بعد آ کے ان کے جواب دیں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور ایک مختصر سا وقفہ ہم نے کہا تھا, تھوڑا سا طویل ہو گیا, اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. اور آتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب, جہاں ہم نے آپ کے سوالات کے جواب دینے استخارہ اور دینی رہنمائی کی روشنی میں. تو دوران وقفہ ہم نے جو سوالات شامل کیے ہیں وہ ہم شامل کریں گے. سب سے پہلے ہم حمیرہ صاحبہ کا سوال شامل کر رہے ہیں. کراچی سے انہوں نے کال کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر PIA میں ہیں اور گولڈن شیک ہینڈ کی ان کو اپرچونٹی ملی ہے, اور ان کے پاس انہوں نے استخارہ کیا ہے جس میں 2 اشارے ملے ہیں جو سمجھ نہیں آ رہے ہیں کہ کیا ڈیسیژن لینا چاہیے. تو آپ پلیز استخارہ کر کے بتائیے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پاس استخارے کا جواب تو یہ آ رہا ہے کہ انہیں گولڈن ہینڈ شیک لینا چاہیے.
ٹھیک ہے. اچھا یہاں میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے اداروں میں گولڈن ہینڈ شیک جب مل جاتا ہے تو لوگ اس کو مختلف ذرائعوں پر اس کو استعمال کرتے، بسا اوقات وہ نہیں پنپ پاتے. تو میں ان سے بھی کہوں گا اور حدیث سے کہوں گا کہ جو ہمارے نبی کی حدیث پاک ہے کہ رزق کے 10 حصے ہیں جس میں 9 تجارت میں ہیں. بالکل صحیح ہے. تو بندہ جب پیسے ملے تو کوئی تجارت کر لے، کوئی شاپ کھول لے، چاہے کریانے کی دکان کھول لے، لیکن مطلب یعنی کہ اس کو کاروبار کرے. ٹھیک ہے. تو اور بقیہ یہ کہ کامیابی کے لیے آپ اسکرین پر ماہ جمادی الاول کا وظیفہ دیکھ رہی ہیں، 5 تسبیحاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور صبح سے لے کر شام تک 5 نمازوں میں سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور پورے مہینے میں 3 روزے رکھنا ہے. اس کو عمل میں لے آئیں انشاءاللہ. آنے والی زندگی کیونکہ آپ کے شوہر ایک بڑی اچھی جاب پر ہیں، مینیجر ہے PIA میں، تو اچھی خاصی تنخواہ ہوگی. تو اللہ نے چاہا تو آپ کے شوہر جب یہ گولڈن ہینڈ شیک لیں گے نا تو اس سے انشاءاللہ جو کاروبار کریں گے اس سے بڑھ کر اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. پھر ہمیں دوسرا سوال سیالکوٹ سے آیا. شہناز صاحبہ نے سوال کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کے شو فالج ہو گیا تھا اور انہوں نے آپ کو فون کر کے مطلب ہم نے پوچھا بھی تھا، آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا، ہم نے وہ جاری رکھا اور ان کا فالج بہتر ہو گیا، مگر ابھی دوبارہ سے انہیں فالج ہو گیا ہے. تو اس بارے میں کچھ بتائیے. ایک تو مجھے آپ خط لکھ دیں سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر، تو میں آپ کو علاج بھجواؤں گا. دوسرا میں نے اس وقت کہا تھا کہ والتین والزیتون وطور سینین، اس صورت کو 3 مرتبہ ہر نماز کا پڑھ کر دم کریں، خاص کر کے جہاں فالج کا اثر بعد دم کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر وہ یہ کر رہے ہیں وظیفہ تو اس کو کنٹینیو رکھیں. ٹھیک ہے. ایرا فاطمہ نے ہمیں سوال کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے رشتے آتے ہیں اور انہیں رشتے پسند بھی آ جاتے ہیں مگر آگے کوئی بات نہیں بن پاتی ہے، بات پکی نہیں ہو پاتی. وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. آج جمعے کا دن ہے، رسول کریم کا فرمان ہے جو شخص جمعے کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کر دیتا ہے. ہم نے تو اس مہینے کا وظیفے 5 تسبیحاں کہی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے یہ پڑھیں یا اور کوئی درود پاک پڑھیں، لیکن 5 تسبیحاں پڑھنے سے. اور دوسری بات یہ کہ عصر سے لے کے مغرب تک جمعے کے دن خاص دعا قبول ہوتی ہے. یہ بہت ساری روایت اس پر جو حدیثوں سے ثابت ہیں، اور وہ اس وقت دعا مانگنے کا ہوتا ہے. عصر کی نماز پڑھ کے خواتین گھر میں ہی بیٹھ جائیں، مرد مسجد میں بیٹھ جائیں اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کرتے رہیں. جب دیکھیں کہ اب ختم ہونے والا ہے وقت، عصر کا مغرب کا وقت ہونے والا ہے، تو پھر اللہ سے اپنے پہلے گناہوں کی توبہ کریں دل کی گہرائی سے، اور پھر اپنی حاجتیں پیش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور حاجتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ. اچھا، ایک خاتون نے ہمیں حیدرآباد سے کال کیا. یہ پریشان تھی. ان کے والد صاحب جو ہیں وہ اگر ان کی والدہ سے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ناراضگی، اچھا یہ سب کے ہاں ہوتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، مگر جو اصل بات ہے وہ انہوں نے کہا ناراضگی 2 سال تک بھی جاتی ہے، 1 سال بھی رہتی ہے اور کئی مہینے بھی رہتی ہے. تو بچوں کے ساتھ بھی وہ صرف ہاں نہ میں یا کچھ اس طرح کی بات کر لیتے ہیں، وہ بالکل ناراض ہو جاتے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں مسئلہ تو ہے کہ واقع عمل کیا ہوا ہے، شیطانی عمل کیا ہوا ہے. اوکے، اس کی ہم کارڈ کر دیں گے انشاءاللہ، آج سے شروع کر دیں گے. آپ نے ٹیلی فون پہ بھی نام نہیں بتایا اور بتانا بھی نہیں چاہیے، کوئی بات نہیں، خط لکھ دیں تو نام واپس آ جائیں گے پورے گھر والوں کے. ٹھیک ہے، سمجھے. اور حیدرآباد کوئی دور نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس سلسلے میں آپ کا آج ہی کارڈ شروع کر دیں گے. لیکن 2-3 شرعی مسئلے. ایک تو یہ کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان سے جو ہے 1 سال تک بات بند کر دے تو گویا اس نے ایک قتل کر دیا. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، یہ ابو داؤد شریف حدیث پاک ہے کہ مسلمان سے ناحق 1 سال تک بات بند کر دے گا نا تو اس نے پورا ایک قتل کر دیا. تو یہ بہت بڑا جرم ہو رہا ہے. لیکن بہرحال عملیات ہونا الگ بات ہے، لیکن یہ والد صاحب کو سمجھانا چاہیے. بقیہ یہ کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت پر قائم رکھے. جو ماہ جمادی الاول کا وظیفہ دیا ہے اس پہ عمل کریں. آج جمعے کا دن ہے، اس پہ عمل کریں. اور جمعے جو اثر سے بن، اس کے علاوہ یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کر اپنے چینی اور نمک کے برتنوں میں دم کر دیں تاکہ پورا ہفتہ اسی سے کھانے پکے. والد صاحب بات نہیں کرتے نا، کھانا تو کھاتے ہیں گھر پہ. ہاں، تو انشاءاللہ ان کے دل پہ سے میل بھی ہٹے گا. بھائی کی جاب کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ وہ جب مطلب نماز سے فارغ ہوں تو 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں
یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین، اے سب سے اچھا رزق دینے والے، ضرور اللہ تعالیٰ کو جاب کا راستہ آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ اچھا پھر ارشد صاحب کی ہمیں کال آئی ہے راول پنڈی سے، ان سے ہماری تفصیل سے بات ہوئی اور انہوں نے شادی کے حوالے سے پوچھا کہ استخارہ کر کے بتائیں کہ یہاں پہ شادی کرنا کیسا ہے، اجازت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، انہوں نے تفصیل وغیرہ بتائی تھی ہمیں، تو استخارے میں کیا آیا ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نہیں، اجازت نہیں آ رہی، اجازت نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، انہیں دوبارہ استخارہ کروانا چاہیے، صبر کرنا چاہیے؟ یہ تو ان کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو آپ دوستوں کے جو مزید سوالات جو دوران وقفہ ہم ابھی اس پروگرام میں شامل کرنے والے ہیں وہ ہم شامل کریں گے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں، اور نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہیں جن سے ہم استخارہ کے حوالے سے خصوصی بات چیت کر رہے ہیں۔ آپ دوستوں کے سوالات ہم تک پہنچ گئے ہیں، ایک کالر ہمارے ساتھ ہولڈ پہ تھی، میرا خیال ابھی بھی وہ لائن پہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان سے ذرا بات مکمل کر لی جائے۔ السلام علیکم جی، سمینہ صاحبہ آپ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں؟ ہیلو، اوکے، لائن ڈراپ ہوگی، مگر آپ کا سوال زمینہ بہن ہم تک پہنچ گیا ہے نا، سوال پہنچ گیا نا ان کا، تو وہ ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس بارے میں بتا دیا جائے گا۔ اوکے، ہمیں ارم صاحبہ نے کراچی سے کال کیا، ان کا سوال ہم شامل کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 سال سے ایک پورشن ہے جہاں فلیٹس بنے ہوئے ہیں وہاں پہ یہ شفٹ ہوئے ہیں، اور جب سے یہ شفٹ ہوئے ہیں تب سے گھر کے سارے لوگ بیمار ہیں، ان کی کمر میں درد ہے، ان کے شوہر جو ہیں ان کی کمر میں درد ہے، ان کی بیٹی ہے ان کی کمر میں درد ہے، اور یہ بیمار رہتی ہیں، شوہر کام کاج نہیں کر پاتے ہیں، وہ بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہیں، بیٹی تعلیم جو ہے وہ اس کی خراب ہو رہی ہے، تو بہت سارے مسائل ہیں۔ ان کو مختلف لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ پہ عملیات ہوئے ہیں، انہوں نے مختلف قسم کی جو ہے نا وہ مطلب فاتح خوانی بھی کروائی، قرآن خوانی بھی کروائی گھر پہ، مگر کوئی افاقہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو آپ نے استخارہ کیا ہے، کس طرح رہنمائی کریں گے ان لوگوں کی؟ دیکھیں، آپ نے جو گھر لیا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو کمر کا درد ہے اس کے پیچھے بھی کوئی شیطانی عمل وغیرہ نہیں ہے۔ اچھا، بیٹی کی تعلیم متاثر ہے، اس پہ کوئی شیطانی عمل نہیں ہے۔ آپ نے سورہ بقرہ پڑھوائی ہے، تو پڑھوانا الگ بات ہوتا ہے، خود پڑھنا بھی اور زیادہ اچھا ہو جائے گا، سمجھے۔ سورہ بقرہ تو واقعی بہت اہم ترین صورت ہے جادو جنات سے نجات کے لیے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جس طرح سورہ فلق اور سورہ ناس یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، اسی طرح یہ بھی بہت بڑا ہتھیار ہے۔ آیت الکرسی اگر آپ نے اپنے گھر میں لکھی ہوئی ٹوکرے کی صورت میں نہیں لگائی تو لگا لیں، ورنہ اگر آپ کو لکھنا آتا ہے تو اپنے ہاتھ سے لکھ کر آیت الکرسی لگا دیں۔ جس گھر میں آیت الکرسی لکھی ہوئی ہوتی ہے تو 2-3 بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں رزق آتا ہے، اچھا، بلائیں جاتی ہیں اور چور داخل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، بعض اوقات انسان کے جو گمان جو اتنے وہ بڑھ جاتے ہیں کہ پھر بندہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ اسی کو، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ 4 سال پہلے آپ نے یہ مکان لیا ہے، یہ پورشن لیا ہے، جو بھی لیا ہے، سمجھے۔ ٹاؤن عام طور پر اس کو ہمارے کراچی کی اصطلاح میں ٹاؤن ہاؤس کہتے ہیں، ٹاؤن ہاؤس۔ اچھا، آپ نے ٹاؤن ہاؤس لیا ہوگا۔ اچھا، یہ ضروری ہے کہ نظر سے بچنے والا اہتمام کریں۔ ہمارے پاس ایک نقش ہوتا ہے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کا نقش نوری، وہ نقش ہم سے منگا لیں، 4-5 منگا لیں، مختلف مقامات پر لگا دیں، لیکن بید بھی نہ ہو۔ اگر اس پر گرد بٹی اڑتی ہے تو لگ جائے تو اس کی بٹی صاف کرتے رہیں۔ تو بقیہ یہ کہ وظیفہ ہے یا خافدو، خا الف فا داد، یا خافدو 111 پڑھ کر اگر وہ خود ہی دم کر کے اپنے پیٹھ پر ہاتھ پھیر لیں، ٹھیک ہے، یا آپ پڑھ کے اپنے شوہر کو دم کر دیں یا آپ کی بیٹی کو دم کر دیں، اور باقی آپ کراچی میں رہتے ہیں، آپ کے شوہر میرے پاس آ جائیں، صبح سے لے کر شام تک سیلانی میں ہوتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان کو علاج بھی دے دیں گے۔ ہمارے پاس قصیدہ بردا شریف کا دم کیا تیل ہوتا ہے، اچھا، ماشاءاللہ، تو اس تیل کو ہم آپ کو کراچی سے باہر تو نہیں بیچ سکتے، آپ کو یہاں آئل دے دیں گے، پھر بس میں مزید آپ آئل ملا لیں اور پھر اس سے مالش بھی کرنا چاہے تو کریں،
تو اسے بہت ہی فائدہ ہو جاتا ہے اور خاص کر کے دردوں کے لیے فالج کے لیے بڑا مؤثر ہے. صحیح. اچھا جی، آج کا آخری سوال ہم شامل کریں گے. سمینہ صاحبہ نے ہمیں راولپنڈی سے کال کیا، جن کا جو سوال جو ہے وہ صحیح طرح مجھے سمجھ نہیں آیا تھا، وہ آپ ہی بتائیں گے. اور پیغام آیا تھا حسن کے بارے میں. تو دیکھیں ہم نے استخارہ تو کر لیا، بہت بڑا جلدی کرنا پڑا ہے یہ. ہاں آپ کا وقفہ ختم ہو رہا تھا اور ہم نے بڑی تیزی سے، بہرحال ابھی تک تو جواب پازیٹیو آیا ہے. اچھا، ابھی تک پازیٹیو ہے. ہاں مطلب ابھی تک کیا پازیٹیو آیا ہے، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں تھوڑا سا اس میں نہ ڈالیں تذبذب میں. بڑا آسان طریقہ ہے، آپ مجھے خط لکھ دیں سیلانی ویلفیئر بادرآباد کراچی کے پتے پر کیا، مجھے استخارہ کا طریقہ بھیج دیں. ایک طریقہ تو جو ہے نا وہ ہے جو رات کو کرنے کا ہوتا ہے، ایک طریقہ 6 رکعت کا ہے. ہاں، خیر یرا شر یرا والی دعا آیتوں کا، وہ طریقہ جو ہے نا 1100 سال پرانا طریقہ ہے. تو وہ ہم سے منگوا لیں، کیونکہ سر زندگی بھر کا معاملہ ہے نا. ہم نے آپ یہاں وقفے سے آ رہے تھے، یہ کال ختم ہو رہی تھی، اب ہم کھڑے کھڑے تھے سامنے استخارہ تو نہیں کر سکتے. جتنا بھی دیکھیں انہیں کال پہ لے سکتے ہیں ہم لوگ، کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں، ضرورت نہیں. اچھا، ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ کہ ان کو یہ تو بتا دیا کہ ہمارے پاس جواب تو پازیٹیو آیا ہے. صحیح. لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک چانس دیں ان کو کہ ہم سے خط کے ذریعے رابطہ کر لیں. بہترین. بڑا آسان طریقہ ہے، ہمارے خط کو فوراً خواتین کھولتی ہیں اور فوراً انشاءاللہ. اور اگر آپ کہو گی تو ہم ٹی سی ایس بھی کو استعمال کرتے ہیں، ہم فوراً انشاءاللہ آپ کو فوراً جواب دے دیں گے، بھجوا دیں گے. آپ خود بھی استعمال کر لیے، ہم نے تو آپ کو ہاں کہہ دیا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کا ہمارا سب کا مستقبل اللہ روشن فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا، ہمارے پاس 2.5-3 منٹ ہیں، اور ایک بات جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا کہ اچھی بات، کوئی بھی اچھی بات ہم ہر پروگرام میں شامل کیا کریں گے، جس کو اپنی زندگی میں، روزمرہ زندگی میں ہم عملی طور پہ شامل کر کے ایک بہتری کی طرف ایک سفر شروع کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں پہلا جو کام ہے وہ ہمیں کیا اپنانا ہے، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بتا دیں ہمارے لیے. دیکھیں ایک تو میرا ارادہ تو کچھ اور تھا، لیکن ابھی ایک بات کہوں. ہمارے یہاں 2 موبائل میں بھولیں ہوتی ہیں. موبائل کال کرتے، کال آتی ہے نا، 2 بھولیں ہوتی ہیں. تو یہ 2 بھولیں دور کر دیں، ورنہ گناہ، بلکہ گناہ کیا بلکہ بہتان ہو جائے گا. اب میں نے آپ کو فون کیا، آپ اس وقت واش روم میں ہیں، یا قرآن پڑھ رہے ہیں، یا نماز پڑھ رہے ہیں، یا آپ سو رہے ہیں، یا آپ کا موبائل سائلنٹ پہ رہے. آپ کالیں گئیں 1 منٹ تک تو جاتی ہے نا. آپ نے فون آپ کا نہیں اٹھا، تو میں کسی اور سے ملوں گا نا، کہوں گا یار فہیم فون ہی نہیں اٹھا رہا. ہاں، یہ حرام ہے کہنا. اچھا، یہ بہتان ہے، یہ حرام ہے کہنا، ناجائز ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ مجھے کیا کہنا. اب اس سے علی نے پوچھا کیا فہیم سے بات ہوئی نہیں ہوئی، میں کہوں گا بھائی فون نہیں اٹھ رہا. اچھا، فون نہیں اٹھ رہا، فون نہیں اٹھا رہا، یہ نہیں کہیں گے. یہ تو ہو جائے گا بہتان، کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ اس نے اٹھایا کہ نہیں اٹھایا. ہاں صحیح. فون نہیں اٹھ رہا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب کسی گھر پہ جاؤ تو نوک کرو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ نوک کرو، 3 بار نوک کرو، پھر چلے جاؤ، واپس آ جاؤ. بالکل آپ. اچھا، دوسرا گناہ موبائل کے ذریعے وہ یہ ہے کہ میں بات ابھی جو ہے نا گفتگو ہو رہی ہے، فون آیا، یار میں آپ کو 10 منٹ بات کرتا ہوں، فون پہ کہتا میں ابھی کرتا ہوں. یہ وعدہ خلاف ہو جائے گی، کیونکہ 10 منٹ بعد آپ کو یاد نہیں رہے گا، یا پھر آپ جان بوجھ کے بھی نہیں کرو گے. اس کا جواب بڑا آسان دیں. مجھے فون آیا، بزی ہوں نا، یار آپ تھوڑی دیر بعد آپ فون کر لو، تھوڑی دیر بعد آپ فون کر لو. صحیح. یہ آپ یہ کہتے ہیں کچھ دیر بعد میں کرتا ہوں. نہیں، یہ بھی نہیں کہنا. نہیں کر سکیں گے نا، جس کے بہت زیادہ فون وہ نہیں کر سکتا. کہ یار اگر مجھے یاد ہے تو کر لوں گا. آسان طریقہ ہے کہ یار آپ جو ہے نا تھوڑی دیر بعد کر لو پلیز. صحیح، بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ. وعدہ خلافی اور بہتان 2 بڑے گناہ ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمیں ان دونوں بڑی گناہوں سے بچائے. مختصراً کچھ چند سیکنڈز والی دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تو اپنی رحمت کاملہ سے کرونا وائرس اور تمام بیماریوں سے ہم آقا کے امتیوں کو محفوظ فرما. اور اے اللہ الرحمن الرحیم، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں اور پورے عالم جتنے مسلمان آباد ہیں، ان کی ہماری پوری امت کی ہر پریشانی، بیماری، دکھ، تکلیف، رنج، غم، اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، قرض، فتنے، صدمے، فقر، فاقہ، مایوسی، محرومی، جادو، آسیب، نظر بد، بے روزگاری، ناچاکی، رشتوں کی پریشانی، بے اولادی کی پریشانی، نافرمان اولاد کی پریشانی، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کی پریشانی، جدائیوں کی پریشانی، قیامت خیز